بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل رمضان، شب قدر کی فضیلت پچھلے بیان میں ہم بات کی تھی۔ فضائل رمضان کی بہت حدیثیں ہیں اور شب قدر کے بارے میں صحابہ کرام کی بہت ساری روایتیں ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت حدیثیں ہیں، جن کو چند حدیثوں کو ہم بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اور حدیث نمبر 9 ہے، تو جن دوستوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں اور تمام کلپ کو سنیں اور دوستوں کو شیئر بھی کریں۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان مبارک کا مہینہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا وہ ساری ہی خیر سے محروم رہ گیا اور اس کی بھلائی سے محروم رہ گیا، اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہی ہے۔ حقیقتاً اس کی محرومی میں کیا تعامل ہے کہ جو اس قدر بڑی نعمت کو ہاتھ سے کھو دیتا ہے بندہ۔ انسان دنیا کی خاطر رات کو کام بھی کرتے ہیں، ڈیوٹی بھی کرتے ہیں، تو رمضان کے مہینے میں بھی جو اس رات کی عبادت کر لی جائے تو جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 80 برس کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، جس میں آخر کوئی بات تو تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود ساری بشارتوں کے اور وعدوں کے اور آپ کو جنت کا سردار بنایا، جنت میں سب سے پہلے آپ جائیں گے، جنت کی چابی آپ کے پاس ہے، سارے نبیوں کا سردار بنا دیا، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی نمازیں پڑھتے تھے کہ پاؤں پر ورم آ جاتا تھا۔ بہت ساری حدیثوں اور روایتوں میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں سوج جاتے تھے عبادت کر کے، نماز پڑھ کے۔ تو جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی قدر کی، وہ حضرات ایک نمونہ بنے، دنیا میں اللہ کے تسلیم پر بشارتیں آئیں اور رضی اللہ عنہ کا لقب ملا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر عمل کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کام کو اپنا مقصد بنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ عشاء کی نماز کے بعد گھر میں تشریف لے جاتے اور صبح تک جو ان سے نماز میں گزار دیتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دن بھر روزہ رکھتے اور رات بھر نماز میں گزار دیتے، صرف رات کے اول حصہ میں تھوڑا سا سوتے تھے، رات کی ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے۔ شرح احیاء میں ابو طالب رحمۃ اللہ مکی سے نقل کیا کہ 40 تابعین سے ترتیب پر یہ بات ثابت ہے کہ وہ عشاء کی وضو سے صبح کی نماز پڑھتے تھے۔ حضرت شداد رضی اللہ عنہ رات کو لیٹتے اور تمام رات کے الٹے بدل کر صبح کر دیتے اور کہتے کہ یا اللہ، آپ کے ڈر نے میری نیندیں اڑا دی۔ حضرت اسود بن یزید رحمۃ اللہ علیہ رمضان مبارک میں مغرب عشاء کے درمیان تھوڑی دیر سوتے اور پھر عبادت میں مشغول رہتے۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کا متعلق منقول ہے کہ وہ 50 برس تک عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھتے تھے۔ اور ایک صلہ بن عصیم رحمۃ اللہ رات بھر نماز پڑھتے اور صبح کو یہ دعا کرتے کہ یا اللہ، میں اس قابل تو نہیں ہوں، جنت مانگو، صرف اتنی درخواست ہے کہ آگ سے بچا لیجیے۔ حضرت قتادہ